بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بکی کے ترجمان شکاگو بکی اسٹوڈیو سے عدیل رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ اس نشست میں ایک ہماگیر صلاحیتوں کی حامل شخصیت جو کہ ایک مدرس بھی ہیں، ماہر تعلیم بھی ہیں، ایک منفرد اسلوب رکھنے والے شاعر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر لسانیات، ذاکر اہل بیت، ایک بہترین مقرر، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جناب سید عین الحسن صاحب جو شکاگو میں موجود تھے. تو لہٰذا ہم نے ان سے درخواست کی کہ آج یہ بکی اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، اور ہم آج ان کے ساتھ کچھ بہت ہی دلچسپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے یہ قلیل الفاظ آپ کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور میں چاہوں گا بھی یہی کہ پہلا سوال اسی حوالے سے ہو کہ آپ اپنے خاندانی پس منظر، اس کے علاوہ تعلیمی پس منظر کے حوالے سے، یا ایک کامیابی سے بھرپور زندگی جو آپ نے گزاری ماشاءاللہ، اس حوالے سے ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین کو کچھ بتانا چاہیں. دیکھیے، عرض کروں کہ ایک آدمی کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں. اب میری جو آپ پوچھیں گے تعارف میرا، تو میرے تعارف میں سب سے پہلے تو وہ جگہ جہاں میری آنکھیں کھلی، ماشاءاللہ، میں نے جہاں کی گلیاں دیکھی. میرا تعلق بنارس سے ہے، جہاں سے میری اسکولنگ شروع ہوتی ہے. میں نے الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کیا، پھر میں JNU چلا گیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا اور PhD کی. ان دا مین ٹائم میں نے اپنا ٹیچنگ کریئر بھی شروع کیا، اور اوپر والے کی رحمت سے 42 برس تک میں نے JNU میں ماشاءاللہ زندگی گزاری، ماشاءاللہ اور 37 سال تک میں نے پڑھایا وہاں. ماشاءاللہ. اس کے بعد مجھے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ذمہ داری دی کہ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں جاؤں، اور وہاں وائس چانسلر کی حیثیت سے ماشاءاللہ اپنے امور کو انجام دوں. تو میں فی الحال 2.5 برس ہو گئے ہیں مجھے، میرا خیال ہے 5 سال کا ہے یہ اسائنمنٹ، تو 2.5 برس اور گزارنے ہیں، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ. اور جو میدان ہے اس میں جو ہمارے بہت سارے کیمپسز ہیں، ہمارے کوئی 33 کیمپسز ہیں. ماشاءاللہ. میں اس سوال کے اوپر آتا ہوں بعد میں، اور اس پہ تفصیل سے گفتگو جاری رکھیں گے. آپ جو اپنا یہ سفر سمجھتے ہیں، ایک مدرس بھی ہونا، تدریس کے شعبے سے وابستہ، پھر اس کے علاوہ وہ تخلیقی صلاحیتیں خاص طور پہ شاعری کی صورت میں جو ہمارے سامنے آئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے ماحول کا کچھ اثر رہا، کوئی ایسا سازگار ماحول آپ کو ملا جو آپ کی اس ایک تخلیق کاری کے حوالے سے، یا جو شعبہ آپ نے چنا اس میں آگے ترقی کا باعث بنا؟ دیکھیے، امیر انیس نے فرمایا تھا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. ماشاءاللہ. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 7ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. ماشاءاللہ. دیکھیے، میرے والد خود صاحب دیوان، میرے دادا پردادا اور سب بڑے ہی عظیم شاعر تھے اپنے اپنے حدود میں. میرے والد بنارس ہندو یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، ماشاءاللہ، اور وہاں پر وہ ایک طرف تو ایجوکیشن میں تھے اور دوسری طرف وہ شاعری اور ذاکری میں تھے. تو وہ خمیر تو ہے ہی ہے، اس کو کہاں سے آدمی نکال سکتا ہے. ماحول بھی تھا، میرے گھر کا ماحول تھا کہ جہاں فارسی اور عربی اور اردو برابر سے بولی جاتی تھی اور برابر سے سمجھی جاتی تھی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری بیک گراؤنڈ بڑی اچھی خاصی مضبوط بیک گراؤنڈ تھی جہاں سے میں آ رہا ہوں. اور میں نے جو شاعری شروع کی، آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں نے 12 برس کی عمر سے شاعری شروع کی. بہت خوب، ماشاءاللہ. اور بہت زیادہ ساری دنیا میں گیا، بلکہ 2 حیثیت سے دنیا کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا. ایک تو تعلیم کے لیے، جیسے کہ میں امریکہ میں بھی فل برائٹ پروفیسر رہا ہوں، رٹگرز اسٹیٹ یونیورسٹی میں. فار اے شارٹ
टर्म, बट यस मैं चाहता नहीं था कि मैं यहाँ रुकूँ, जैसे कि मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मेरे वालिदैन थे, और तो मैं वापस चला गया। और इसी सूरत से मैं ईरान और सेंट्रल एशिया और अरब वर्ल्ड में, गल्फ़ में, तमाम मेरे टर्की में कोलेबोरेशंस रहे हैं। अफ़गानिस्तान से मैंने कोलेबोरेट किया और उनका एक कल्चरल सेंटर खोला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो मेरा पूरा जो रहा है पूरी ज़िंदगी का है वो, और मेरे पब्लिकेशंस वगैरह में मैंने 110 PhD प्रोड्यूस किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरे स्टूडेंट्स की भी तादाद बहुत ज़्यादा है। आपको कह सकते हैं डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। You can say, but still I am in search of knowledge. माशाल्लाह। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई कंप्लीशन में हूँ, इसलिए कि मेरे मौला ने कहा था, चौथे इमाम ने ये कहा था सहीफ़े कामिला के अंदर, आप देखेंगे तो ये कहा था एजुकेशन, नॉलेज एंड एजुकेशन इन टोटलिटी। वो जो टोटलिटी में जब नॉलेज आती है ना, वही नॉलेज कहलाती है। और हम में इतनी इस्तेदाद कहाँ है कि जो हम टोटलिटी में नॉलेज को देख सकें, सिवाय इसके कि जो हमें इंस्पायर हो जाता है, जो हमें मिलता है वहाँ से, उसको हम ऐड कर देते हैं और उसी पर जाके लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे पास ये है, और उनसे शेयर करना चाहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी इस गुफ्तगू से जो मैंने नतीजा अखज़ किया है कि इल्म या मार्फत या दानिश, उसका मेयार या किसी भी कामयाब शख्स का मेयार सिर्फ माशी आसूदगी नहीं है, बल्कि जो उसके पास मौजूद सलाहियत है या इल्म है, वो किस तरह से उसे बरूए कार लाते हुए अपने माहौल की नशोनुमा कर सकता है, अपने अतराफ़ में मौजूद लोगों की तरबियत कर सकता है, चाहे वो फ़नी लिहाज से हो, चाहे वो इखलाकी लिहाज से हो, या चाहे वो माशी लिहाज से हो। आप क्या समझते हैं कि एक कामयाब शख्स की ज़िम्मेदारी क्या है माशरे में? देखिए, पहले तो कामयाब शख्स को देखना पड़ेगा। बहुत खूब, बिल्कुल सही। और कामयाब शख्स कौन है? मेरे उस्ताद थे मौलवी अहमद अली साहब, जिनके पास एक शेरवानी थी, 2 कुर्ता और 2 पैजामा, एक धोते थे, एक पहनते थे। अब मेरे बहुत क्लोज थे, उम्र में बहुत फ़र्क था, लेकिन पहला कलाम मेरा इस्लाह करने वाले वही थे। अब वो सब कुछ पढ़ा देते थे, वो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे, वो अरबी भी पढ़ाते थे, वो फ़ारसी भी पढ़ाते थे मुझे, वो इंग्लिश भी पढ़ा देते थे, हिंदी भी पढ़ा देते थे। बहुत। लेकिन अच्छा, वो ज़िंदगी के अंदर इतने समाये थे, और बेचारे न तो कोई उनकी ग़िज़ा थी, उनको 30 रुपए मदरसे से मिलते थे, सोचिए। और वो अपना खुद, जो जैसा कि आइम्मा ने बताया, छोटा मोटा अपना वो मिर्चें वगैरह सुखा के उसको बना के और अल्लाह ले जाते थे, उनको दे देते थे और उसी में गुजारते थे वो। अल्लाह। तो लेकिन जहाँ इल्मी सलाहियत है वो आसमान पर है। वाह, सुभान अल्लाह। जहाँ ये माशी है, वहाँ बिल्कुल तह में आपके ज़मीन की देखेंगे आप, कोई माशियात नहीं। मैं ये मानता हूँ कि इल्म हासिल करने के वो प्रिविलेज हैं वो लोग जिनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसके बाद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक गुर्बत पहुँचा देती है। तो मुझे ये एहसास है कि अगर ये मॉनेटरी सपोर्ट अगर आता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन ये सानवी हैसियत रखता है। मगर ये है कि सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं, इल्म को उन काविशों का नाम है, उस इन्हिमाक का नाम है, उस जुस्तजू का नाम है कि जहाँ पर आपका अटेनमेंट जाता है। और अच्छा, वो 2 तरह से काम करता है ये इल्म जो है वो हासिल करने के लिए। एक तरफ तो वो कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो दुनिया एक तरफ है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको अपनी तरफ बुलाती है, मगर दूसरी तरफ आपको एक स्पिरिट है जो नॉलेज की तरफ ले जाती है, और ये नॉलेज के पहाड़ों को दिखाती है कि आप इस तरफ आना चाहेंगे, इस तरफ आना चाहेंगे। तो होता क्या है कि जो लोग फंस जाते हैं बीच में, वो कॉट इन बिटवीन डेविल एंड डीप सी हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इससे निकल आते हैं, उनके लिए इस दुनिया की हैसियत वही रहती है जो मौला अली ने कहा कि मैंने इसको 3 बार तलाक दिया था। बिल्कुल सही। तो बकरी छींक से ताबीर किया, मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारी चीज़ों से कहा कि, लेकिन जाहिर है कि अब
ہم لوگ تو بات وہی کرتے ہیں، ہمارے پاس تو اور کوئی ہے نہیں کہ جو علم دیا ہوا ہے اس علم سے ہم جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو آج ترقیاتی مناظر ہیں وہ بہت الگ سی شکل کے ہیں. ان کے اندر کیا ہے، آپ کو دو طرح سے علم دینا پڑے گا. ایک تو وہ کتابی، دوسرا جو علم ہے عملی. وہ آپ کو عملی دینا پڑے گا. بالکل. اگر دونوں کتابی اور عملی نہیں ہوگا تو آپ میدان میں شروع سے ہی کسی کو لے نہیں جا سکتے اور اس سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ اب یہاں تک میں لایا ہوں، اس کے بعد تم اپنا سفر خود شروع کرو. صحیح. اس میں کانفیڈنس لانے کے لیے آپ کو پریکٹیکل نالج دینی پڑے گی. بے شک. بالکل اور صحیح. یہی کہا تھا ابو علی سینا نے، قانون میں یہ بات صاف لکھی ہے کہ نالج تھرو ایکسپیریمنٹیشنس. اگر یہ نالج کو آپ ایکسپیریمنٹ سے نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس بس وہی کہتے ہیں کہ آپ نے کتاب پڑھ لی اور آپ کی معلم کتاب ہے، اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. مطلب خیال کچھ اور ہے، مشاہدہ کچھ اور ہے، اور بہت ساری عمل سے چیزیں گزر. دیکھیے، بالکل صحیح. بہت ساری چیزیں آتی ہیں. مشاہدہ، آپ یہ بتائیے، اب کہتے ہیں کہ نیوٹن کی بات، پہلے تو مشاہدہ ہی تھا. مشاہدہ تھا بھائی سیب کو اوپر جا رہا ہے، نیچے کیوں آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی طرف وہ جو کھینچ رہی ہے اس کو. بالکل. تو یہ تو مشاہدہ تھا. لیکن اب یہ مشاہدے تک اگر رہ جاتا تو بات تو بنتی نہیں. تو مشاہدے سے حقیقت کا سفر پھر اب وہاں سے اس کی جستجو تلاش ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے. بالکل صحیح. تو اس کی پیمائش بنتی ہے کہ اس کے اندر کون سی فورس ہے کہ جس کی وجہ سے وہ یہاں آ رہی. اب انہوں نے یہاں تک کام کیا تھا کہ اپنے لاز بنا دیے تھے، مگر اس کی ریلیٹیوٹی بھی تو ہے. تو آئنسٹائن نے اس کی ریلیٹیوٹی ڈھونڈی. صحیح. اب کوئی دوسرا بھی پیدا ہوگا کہ جو اس سے آگے بھی بات کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہیں تک رک گئے ہوں. ریلیٹیوٹی کہاں کہاں ہے، اور میٹرز کتنے شکل میں ہے، پارٹیکلز کتنے شکل میں ہے، انرجی کتنے شکل میں ہے. ایوری ڈے دیر آر ڈسکوریز اینڈ کمنگ اپ. سو اٹ ریکوائرس ٹوٹل کنسنٹریشن کہ آپ جب اس میں ڈیپ اینڈ ڈیپ جاتے ہیں تو دین آپ کو محسوس ہوتا ہے، جو ہمارے الٹیمیٹلی وہاں وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں تک جائیں گے سمندر میں. ہم کو تو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے معلوم ہیں. تو یہ اب آپ کی تلاش ہے. بہت سے اٹینمنٹ یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے جو ہم اسے اگر اس نقطے کے اوپر آئیں کہ کامیابی کا معیار جو ہے وہ علم، جستجو، معرفت اور دانشوری ہے. بالکل صحیح. اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے اطراف میں وہ ثمرات کس طرح سے ہم اپنے لوگوں کے اندر پہنچا سکتے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں. دیکھیے، یہ جو علماء تھے بہت ساری چیزیں وہ نہیں بھی بتاتے تھے، اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ اتنا اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ میں باتوں کو بتاؤں گا. مثال کے طور پر میرے والد کا ایک شعر ہے کہ پاس اپنے کیا بٹھاؤں میں کسی کمظرف کو، عقل کی باتیں کروں گا بدگما ہو جائے گا. واہ. تو وہیں تک بتاتے تھے کہ جتنی آپ کی استعداد جذب کر سکیں، آپ نہ جذب کر سکیں، اس کے آگے نہیں لے جاتے تھے. مگر وہ کہاں پر تھے، ان کی منزلت کو سمجھنا بڑا مشکل کام کہ وہ ان کا اٹینمنٹ کیا تھا. اب آپ دیکھیے، کہتے یہ ہیں کہ معذرت، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اخلاقی اقدار کو بلند کرنا ضروری ہے معاشرے کے اندر. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کرنے سے پہلے ہمیں سیوکس کے اوپر، ہمیں اخلاقیات کے اوپر اور معاشرہ سازی کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. دیکھیے، اب اخلاقیات میں بھی تو آپ کہیں گے اخلاقیات ایتھکس، جی، لیکن ایتھکس کے اوپر ایک چیز آتی ہے جس کو موریلٹی کہتے ہیں. بالکل. آپ انہیں کہاں لے جائیں گے، رکھیں گے. مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے بس میں کہ یہ جو ہے وہ لیڈیز سیٹ ہے، ایک ینگ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ایک بوڑھا آدمی جو لاٹھی ٹیک کے آ رہا ہے اس کا حق تو نہیں ہے، لیکن موریلٹی کہتی ہے کہ اس کو جگہ دے دو، تم کھڑے ہو جاؤ. بالکل.
یہ ہے ہمارے یہاں جو دائرہ کار ہے بنایا گیا ہے. کس حد تک ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکے ہیں, کہاں تک ہم بیان کر سکتے ہیں, کہاں تک ہم لے جا سکتے ہیں, ان ایتھکس کو تو ساتھ میں رکھنا پڑے گا. آپ یاد رکھیے, کبھی کبھی آپ جب قانون بناتے ہیں تو وہ قانون بھی ایتھکس کو بیٹ نہیں کر پاتے. بالکل صحیح. اس سے کہ ورنہ پھر مرسی اپیل نہیں ہوتی. بالکل. قانون کے اندر سب کچھ ثابت ہو چکا کہ آپ کلپریٹ ہیں, آپ جو ہے مجرم ہیں, اب آپ کو سزا ہونی چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں ایتھیکل پوائنٹ نکلتا ہے. مان لیجئے کسی ایک عورت ہے کہ جس کے بچے بھی ہیں, اگر اس کو سزا دی جائے گی بچوں کا کیا ہوگا. تو ایک طرف قانون آتا ہے لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ایتھیکل نوٹس آ جاتے ہیں, اور ایتھیکل نوٹس کے اوپر جو ہے وہ موریلٹی آ جاتی ہے, جہاں آپ کہتے ہیں کہ نہیں, اجازت نہیں ہے اس کی. اور ہمارے یہاں ایگزامپلس ہیں اس کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کہ یہ تعلیم و تربیت جو ہے وہ سب سے پہلا عمل ہونا چاہیے ایک معاشرے کے اندر, کہ وہ زمین کو جو ہے وہ اس حد تک زرخیز کیا جائے کہ جس کے بعد اس میں سے مختلف شعبوں یا مختلف جو روزمرہ زندگی شعبہ زندگی کے اندر جو ہے وہ ہم ریسورسز کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں, یا اس کے علاوہ جیسے آپ نے ابھی ریسرچ کے متعلق بات کی, وہ تحقیق اور وہ ارتقاء جو ہے وہیں پہ پروان چڑھے گا. یہ ہے, دیکھیے صرف آج کل اسکول ایجوکیشن کے اوپر زور نہیں دیا جا رہا. آج کل کہیں نہ کہیں کچھ آپ کے اسی امریکہ کے اندر جو مورل اسکولس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں, جو ماڈل اسکولس ہیں وہ بھی ہیں, اور جو مورل اسکولس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیوں مرکز میں بھیج رہے ہیں؟ دن بھر وہ کلاس میں ہیں, اس کے بعد شام کو وہ آتے ہیں مرکز میں, وہ کیا سیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ تو یہ جو دونوں ایجوکیشن کا سلسلہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کیا کہا تھا ابن العربی نے, اس نے بڑی صاف بات کہی کہ آپ نے اپنے کو شروع کیا ہے بہت ہی خام انداز سے شروع کیا. اب آپ نے دوسری منزل آتی ہے وہ آدھی خام ہے آدھی پختہ ہے. یہی ہے آپ کا ارتقاء کے عمل میں, یہی ہے ارتقاء کے عمل میں, اور یہاں آپ کو سمجھنا پڑے گا اب آپ یہیں تک رہنا چاہتے ہیں یا اس کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس کے آگے بڑھیں گے تو وہ تو فارم آپ کا صرف اور صرف روحانی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. صحیح. اور یہ اگر روحانی فارم حاوی ہو گیا تو دیز تھنگس آر اممیٹیریل, ان کی کوئی ویلو نہیں ہے, ویلو نہیں ہے اس کی. بالکل. ورنہ آپ یہاں رہ گئے تو ویلو اسی کی ہوگی, وہاں آپ نہیں جا پائیں گے. بالکل صحیح. رومی نے بار بار اس کو ایگزامپل دے کے کہا کہ ہم کہانی بیان کر دی, پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اب نتیجہ کیا ہے. نتیجہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیک ٹو اسکوائر ون, لیکن ہر شے کو اپنی حد سے تجاوز نہیں درست. جہاں جہاں جس کی استعداد ہے وہاں وہاں وہ جائے گا. حد کو اپنی کراس کر لینا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اعتدال آپ کیا ہے؟ اعتدال یوں ہے کہ دیکھیے آپ نے حد کو مطلب ہوتا ہے کہ اٹینمنٹ بھی آپ کو لمٹ کرتا ہے. بالکل. آپ اس اٹینمنٹ کے بعد بھی نہیں کہہ سکتے ان الحق. بالکل صحیح. وہاں آپ نہیں کر سکتے, وہ ڈسکورس نہیں ہے آپ کا, ان الحق کہنے کا ڈسکورس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ سے ڈائریکٹ الہامی گفتگو ہو رہی ہو, وہاں آپ کہہ سکتے ہیں, ورنہ یہ پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا. بالکل. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک درمیانی کیفیت تھی کہ جس میں کچھ خام تھے کچھ پختہ, یعنی ادھر سے بھی کنیکٹڈ اور ادھر سے بھی کنیکٹڈ, کیا ہمیں معاشرے میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جو مذہبی لحاظ سے بھی کچھ علم رکھتے ہوں یا اخلاقی بنیادوں کے اوپر بھی انسانیت کو بھی سمجھتے ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس مٹیریلزم, مثال کے طور پہ اگر میں دیگر علوم کے بارے میں بات کروں, ہم فزکس کے بارے میں بات کریں, کیمسٹری اور جتنے بھی سائنسز کی طرف چلے جاتے ہیں, لا کی طرف, جوڈیشری کی طرف چلے جائیں, ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں,
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں تو یہ کیا یہ امتزاج آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے کہ اخلاقی اقدار بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو تسخیر کرنے کا جذبہ بھی ہو؟ ہمارے پاس جب مثالیں موجود ہیں ہم کو پھر دوبارہ کسی اور کو تلاش کرنے کی ضرورت تلاش اور وہی کردار سامنے رکھ کے جو ہے وہ ہم تربیت کر سکتے ہیں. ابو علی سینا قانون لکھنے کے بعد شاگردوں نے کہا اب آپ پیغمبری کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اٹھ کے بیٹھ گیا. کہنے لگا تم لوگوں کا دماغ خراب ہے. میرا مولا جس سے میں نے سب کچھ سبحان اللہ، واہ، جب اس نے یہ نہیں سوچا تم سوچ کیسے سکتے ہو میرے بارے میں؟ سبحان اللہ. تو وہ سوچئے اتنا بڑا آدمی، فلسفہ بھی معلوم ہے اس کو، وہ میڈیسن کا کیمیا گر ہے، وہ ساری کوئی حکیم ہے، وہ بے شک حکمت ہے اس کے پاس. حکمت ہے. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے کہاں پہنچا رہے. یہ ہوتا ہے اٹینمنٹ. تو ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی نظیریں موجود ہیں، ورنہ آدمی کے بہکنے کا اندیشہ ہے. بے شک. میں تھوڑا سا اس گفتگو کا رخ چاہتا تو ہوں کہ اس پہ گفتگو جاری رہے بالکل، لیکن رخ تھوڑا سا بدلتا چلوں اور ہم چلیں بکی آرگنائزیشن، بکی کی اس تحریک کے حوالے سے، اس مذمتی تحریک کے حوالے سے آپ اس تحریک کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنی وابستگی کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کس طرح سے آپ منسلک ہوئے اس تحریک کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں مزید ہم کیسے اور بہتری لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلا جملہ میرا جو ہوگا وہ یہاں یہ ہے کہ ہم دل سے بہت قریب ہیں بقی سے. ماشاءاللہ. نمبر 1 یہ میرا پہلا جملہ ہوگا، اس لیے کہ یہ قربت جو ہے وہ دل کی ہے، یہ کوئی دماغی قربت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم وہاں ایک حرم بنا دیں گے تو اس سے ہمارا نام ہو جائے گا، یا ہماری آرگنائزیشن کا نام ہو جائے گا، یا پھر اس سے ہمارا کچھ گین ہو جائے گا. یہ ہے ہی نہیں. اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایک قرض ہے جو دل محسوس کر رہا ہے کہ ایک قرض ہے. وہ قرض کیا ہے؟ آنسو آپ کے جو لے جانے والا ہے، جو آپ کی بنیاد ہو گئی جنت میں جانے کی. اب آپ کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی، بس آپ کے آنسو چلے جائیں، ان کے لیے کچھ نہیں آپ کریں گے. یہ ہے، یہ ایک اندر سے دل ہے، یعنی اندر سے محسوستا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے. یہی بنیاد ہے. یہ کسک جو ہے، یہ کسک جو ہے یہ دل کے اندر، یہ کسک ہے جو آپ کو بقی سے جوڑتی ہے. سبحان اللہ. ہمارا کیا ہے؟ احساس کا رشتہ ہے. رشتہ ہے. یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ نہیں، ایک ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قانون کو نہیں توڑیں گے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ابھی آپ سے بات ہوئی جیسا کہ ہم اپنے اخلاقیات کو گرنے نہیں دیں گے. ہم کس بنا پر جا رہے ہیں؟ بھائی ہم آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے کہ آپ کے پاس سے کچھ آ جائے گا تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. ہم تو سب کچھ اپنے پاس سے دینے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک زمین ہے، اس سے جب آپ کا ہی کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ اجازت تو دے دیجئے کہ ہم اس کے اندر جا کے کچھ کر سکیں. یہ، اور اس میں بھی ہم نے کبھی بھی اخلاقیات کو جانے نہیں دیا. ہم نے حکومت سے بہت درخواست کی ہے، حکومت نے نہیں سنا، اور اپنے اپنے دور میں لوگوں نے مظالم بھی کیے ہیں کہ وہاں آپ اس زمین تک نہیں جا سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کے قریب نہیں جا سکتے، آپ زیارت نہیں پڑھ سکتے. آپ اتنی ترقیات کر رہے ہیں، اس میں کتنا آپ کو لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں ضرورت، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہی آنے والے دنوں میں بہت فائدہ پہنچا جائے. آپ کا کوئی نقصان تو نہیں ہے اس میں. ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے، ہم وہ ہیں چاہنے والے، ہم بقی کے اس دائرے میں آتے ہیں جہاں نہ تو دوستی کا دائرہ چھوٹا کیا جاتا ہے اور نہ تو دشمنی کو پناہ دی جاتی ہے. یہ ہمارا راستہ ہے کہ جس کے اوپر ہم
چلتے ہیں. ہم ان اخلاقیات کے ان موضوع کو اپنے سامنے رکھ کے چلتے ہیں اور ہم اپنی شخصیت سے بتا دیتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں, ہم بالکل الگ ہیں, چاہنے والے ہیں. تو ان چاہنے والوں کو کہیں نہ کہیں تو آپ راستہ دیجیے. ہم جن کے مرکز کی بات کر رہے ہیں ہم ان کے کردار کی پیروی کرنے والے ہیں. ایگزیکٹلی یہ شروعات ہی وہیں سے ہوتی ہے. بے شک. ورنہ کربلا کون سا کلمینیشن ہے؟ سبحان اللہ. بھئی شروعات کہاں ہوگی؟ شروعات تو وہیں ہوگی جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو اپنی کام کرنے دو, تم اپنا کام کرو. لیکن وہاں کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں, ہم آپ کو آپ کا کام نہیں کرنے دیں گے, صحیح. آپ کو اس راستے پر جانے نہیں دیں گے. بھئی ہم حج کرنے جائیں تو کہ آپ کو یہاں حج ہم کرنے نہیں دیں گے. تو یہ آپ ہمارے راستے میں آ رہے ہیں نا. ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ حج نہ کیجئے, بے شک. اور ہم حج کریں تو آپ کہیں نہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو ہم تو حرمت کعبہ بچانے کے لیے ہٹ جائیں گے واہ وہاں سے. سبحان اللہ. ہم چلے آئیں گے کہیں گے نہیں بھائی کعبے کی حرمت نہ جائے, ہمارا قتل ہو جائے. آئسولیٹڈ جگہ پر ایک تنہائی میں ایک ایسی جگہ جو جنگل ہے وہاں جا کے زمین خرید کے. اور تو ہم تو اپنے پورے آپ دیکھیے تاریخ کو دیکھ لیجئے اور ان کے ماننے والوں کو دیکھ لیجئے کہاں ہم جا رہے ہیں. تو ہمارے آپ کے سامنے ہے, نہ ہمارے یہاں پر کوئی بام ہے, نہ ہمارے پاس گن ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ایٹروسٹیز کے آلے ہیں. کہاں ہے؟ تو ہم کو تو سمجھنے کی کوشش کرو. بہت شکریہ, بہترین. بس میں گفتگو کے اختتامی مرحلے کی طرف چلتے ہوئے آپ سے سوال کروں گا کہ سید عین الحسن, آپ اپنے لیے کون سا ٹائٹل پسند کریں گے؟ مدرس کا, ماہر تعلیم, ماہر لسانیات, اس کے علاوہ ایک مقرر, یا ذاکر اہل بیت؟ میں ایک طالب علم ہوں. طالب علم. اس زیادہ بہت نہیں. اس لیے کہ وہ جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا. اور آپ یقین جانیں گے جہاں سے میری اسکولنگ ہوئی تھی, جہاں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا, لاسٹ ایئر مجھے وہاں اینول ڈے فنکشن میں بلایا گیا. ان لوگوں نے بھی دیکھا وائس چانسلر ہو گیا ہے تو چلو بلاتے ہیں. میں وہاں گیا, مجھے در و دیوار وہاں کی یاد آنے لگے اور میں دیکھنے لگا کہ کہاں کہاں کیا کیا گفتگو ہوئی تھی. سب ایک ایک کر کے واپس. اسے کیا ہم کہتے ہیں؟ فلیش بیک. فلیش بیک میں بالکل. اب میں جا کے وہاں جو اسٹوڈنٹس تھے, جو اس زمانے میں تو یونیفارم تھا نہیں, اب تو یونیفارم ہو گیا, میں ان کے درمیان بیٹھ گیا. میں آپ کو وہ فوٹوز پوسٹ کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ. کہ میرا پورا اٹریکشن, میں نہیں چاہتا کہ میں اس طالب علمی کے دور سے باہر آ جاؤں. اس لیے کہ میں ابھی بھی اکثر جو چیزیں میں نے اپنے پیپر میں لکھی ہیں ان سے اب مجھے نا اتفاقی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں یہ تو اس کے اندر کچھ ایسا نہیں لکھنا تھا, کچھ اس کے اندر یوں لکھنا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طالب علمی کا دور میرا ختم نہیں ہوا. اور میں ہر اس انسان سے کہ جو نالج دے سکتا ہے اس کے قریب جانا چاہتا ہوں. بہت ہو. میں بہت چھٹپٹا رہا تھا. مرجع اللہ ان کی عمر حیات کے ترقی کرے ان کی حیات میں, اور مرجع تقلید تھے آیت اللہ سیستانی صاحب مدد لہو. میں ان کی خدمت میں پہنچا اور صرف میں ان کو دیکھنا چاہتا تھا. دیکھنے کے بعد مجھے جس طرح کا نور ساطع ہو رہا تھا, نہ جانے کیا کیا انسپائر کر رہا تھا. ان کی ایک ایک جملے کو میں بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں ریکارڈ کر رہا تھا. 40 منٹ گفتگو آسان نہیں ہے. انہوں نے بھی, چونکہ فارسی میں بھی تھوڑا ایرانیوں کی طرح بول لیتا ہوں, ایران میں نہیں پڑھا ہوں, اور ان کی بھی مادری زبان فارسی ہے, تو ان کو بھی بڑا لطف آیا. سیستان سے تعلق ہونے کی وجہ سے نہیں, ان کا وہ ہے, ان کی مادری زبان تو وہی ہے جی. تو انہوں نے جو کی اور جس طرح سے وہ کیا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں اسپریچول ڈسکورس کے نام سے
کیا اس گفتگو کو ویب سائٹ پہ ڈال سکتا ہوں؟ پبلک کر سکتے ہیں؟ ہاں ڈال دوں گا، پبلک تو ہو ہی جائے گی. تو انہوں نے پھر مجھے پرمیشن دیا، میں نے اس کو لکھ کے بھیجا، میں نے پرمیشن دیا. azahilhussain.com کے اوپر موجود ہے یہ. ماشاء اللہ. تو وہ تو مجھے تو بہت ہی چیزیں انسپائر کی انہوں نے. تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تشنگی ہے علم کی یہ نہیں ختم ہونے پائے گی؟ آپ ہی بتائیے، ہمارے یہاں بار بار کہا گیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو عالموں سے پوچھو. عالموں کے پاس بیٹھنا بھی نہ جانے کتنا علم دے دیتا ہے. بالکل صحبت حاصل. بالکل. ہاں اگر آپ علماء کے درمیان ہیں، علماء سو نہیں، علماء واقعی علم جب آپ علم کی جستجو اور اس کی جہد کے لیے نکلے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ عالم کے ساتھ ہی بیٹھیں گے جو جہاں سے آپ کو علم ملنا ہے. بالکل بالکل ایک جانکار. میں یہ دیکھیے عالم کا مطلب ہے پھر صرف ریلیجس ٹیچنگ کے لیے نہیں بات. بالکل صحیح، میں سمجھ گیا ہوں آپ کے. میں آئنسٹائن کی لیبورٹری میں بیٹھا اور میں سوچنے لگا کہ کیا کیا اس نے کیا ہوگا اور کیسے ہوا ہوگا. میں در و دیوار کو دیکھنے لگا. در و دیوار شاہد ہیں ان تمام ارتقائی عمل کے. بالکل وہ جو ایولیوشن ہوا اس آدمی کو نہیں دیکھا. واہ واہ. لیکن میں ان کو دیکھنے لگا اور مجھے لگا کہ یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، اس نے کیسے بنایا ہوگا یہ. آپ جو کسی سائنٹسٹ کی لیبورٹری میں جاتا ہوں تو میں بڑے غور سے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. بلکہ ابھی تو میں نے آپ سے بتایا کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ایک طرف تو ہم ڈگری دیتے ہیں نالج اور کلاس روم، دوسری طرف اسکل ڈیولپمنٹ کو بچے جب بناتے ہیں آپ کے ہنرمند لوگ. ہاں ہنر کو. ابھی جو آپ کے بچے، میں کئی اسکولوں میں گیا، یہاں امریکہ میں بھی، آپ کے بھی اسکولوں میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں وہ جس طرح سے اس کو بنا رہے ہیں، ایک طرف سے نالج گین کر رہے ہیں، دوسری طرف اس نالج کو عملی طور پر سامنے لا رہے ہیں، امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں. ان میں ہنر کیا ہے. میں نے تو بہت سارے کھول دیے. یعنی یہ آپ جو آج نئے کپڑے دیکھ رہے ہیں، نئے ڈیزائن دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں نے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہوا ہے. جیسے مکانوں کو کس طرح سے انٹیریئر ڈیزائن ہوتا ہے اس کا، اور کس صورت سے اس مکان کی ڈیکوریشن ہوتے ہیں، ان پر بھی میں نے زور دیا. بھائی سب کچھ نہیں کسی میں، مگر کچھ سبھی میں ہے. واہ. تو آپ سب کچھ نہ دیکھیے ایک آدمی میں، وہ کچھ دیکھیے کہ اس کے کچھ کیا ہے. بالکل صحیح. اور وہی کچھ جو ہے وہ اس کو سب کچھ بنائے گا. وہ بہت مشہور کہاوت کہا جاتا ہے، نیور ویسٹ اے ٹیلنٹ. یس، نیور ویسٹ اے ٹیلنٹ. اور اس کو جتنا اس کے پیچھے آپ زور دے سکیں اور لگا سکیں اس کو آگے بڑھائیے. میں تو میرے یہاں میں تو پلیسمنٹ، کیمپس پلیسمنٹ ہوتا ہے، بچوں کو ریکروٹ کرنے آتی ہیں، 70 کمپنیاں آتی ہیں، الگ الگ طریقے سے وہ لے جاتی ہیں. کوئی میڈیکل میں جا رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر کمپنی ہے، کوئی مینجمنٹ کی کمپنی ہے، کوئی اکاؤنٹنسی کی ہے. ڈفرینٹ طرح سے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کا جو رجحان ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کو پک اپ کرتے ہیں، لے جاتے ہیں. تو ہر آدمی اپنے ایک ایریے کے اندر کام کرتا ہے، اسی میں کرنا بھی چاہیے اس کو. آپ اس کو ایک پینٹر کو اگر کہیے کہ آپ جو ہوائی جہاز اڑائیے تو وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں ہے اس کا. بالکل صحیح. اس کو اسی میں جانا ہے، اس کا رجحان اس کے اندر ہے، اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. اس کو ترقی دینی چاہیے اور اس کو انکریج کرنا چاہیے. تو میرا تو یہی ماننا ہے. اور میں جو اپنے یونیورسٹی کا جو پیٹرن ہے اسی پیٹرن پر جاتا ہوں. اگر آپ کو ٹیچر بننا ہے تو شروع سے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ٹیچر بنیں گے. میں نے کئی جابس چھوڑ دیے ٹیچر بننے کے لیے. مجھے گورنمنٹ کی جاب آفر ہوئے تھے لیکن مجھے پڑھانا تھا. تو میرا یہ اپنا انتخاب ہے. میں کسی دوسرے کے انتخاب پر نہیں آیا ہوں، امپوز کیا ہوا کہ نہیں تم کو ٹیچر بننا ہے. کیوں آپ کو ذمہ داری دینی ہے؟ میرے بیٹے ہیں، میں نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ تم کو یہ بننا ہے. انہوں نے اپنا راستہ تلاش کیا. بہت. بس آخری سوال اس گفتگو کا، علم جیسے ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ اسے اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں تو گود سے گور تک کا سفر ہے. ہاں. علم کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی کوئی خلش، کوئی تشنگی، کچھ رہ گیا ابھی بھی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہی آپ نے کہا جیسے من المہد الی اللحد، تو وہ تو ہے کہ اب حاصل کیا کرنا چاہیے. میں نے کبھی بھی اپنی کوئی کتاب بیچی نہیں. بہت. واہ.
سبحان اللہ. میری 17-18 کتابیں ہیں. ماشاء اللہ. میں نے لوگوں کو اکثر ایسی کتابیں ہیں کہ جن کی صرف ایک جلد میرے پاس رہ گئی. تو میں یہ کوشش میں ہوں کہ میں اس کو، ابھی آج کل بڑا اچھا زمانہ آ گیا ہے، تو میں اپنی ساری کتابوں کو چاہتا یہ ہوں کہ اس کو ڈیجیٹائز کر دوں اور لوگ پڑھیں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریر اور آپ کا علم برائے فروخت نہیں ہے؟ نہیں، اور ہمارے تک کیوں رہ جائے، بالکل، اور دوسروں تک پہنچنا چاہیے، سب کی دسترس، بالکل سب کی دسترس میں ہونا چاہیے. اور یہی ہے پورا علم کی جو ترقیاتی منازل ہیں ان کا لب لباب یہی ہے کہ آپ علم کو اگر اپنے ساتھ لے گئے تو آپ نے کیا کیا، اگر اس علم کو دوسروں کو دے گئے. دیکھیے، کتاب آپ نے لکھ دی، اب آپ کی کتاب نہیں رہ گئی. اس کی ڈیفینیشن، بک کی ڈیفینیشن یہ ہے، بک از پراپرٹی آف ریڈرس کو حوالے کیجیے. تبھی بات بنے گی کہ آپ نے اس نالج کا استعمال کس کے لیے کیا. واہ واہ. اسی نقطے پہ واپس آتے ہیں کہ علم اگر ہے تو اس علم کی منتقلی بہت ضروری ہے. بالکل. اپنے اطراف میں، بالکل، اپنے سوسائٹی کے. بالکل صحیح. اور آنے والی جنریشن یہ جج کرے کہ اس کے اندر کتنا ڈیپتھ ہے. بہت خوب. آزاد بھی تو چھوڑیے. بالکل. یا پھر آپ دوسروں کو تنقید کرنے کا موقع بھی دیجیے. بالکل صحیح. اور آپ ایک بنیاد بھی تو دیتے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر جو آپ ایک علم دیا گیا اس بنیاد کے اوپر تحقیق کرو اور اپنی عمارت کھڑی کرو. بہت ساری چیزیں نکلیں گی اس سے، بہت ساری شاخیں اس سے، بہت شاخیں نکلیں گی. یہی ہے کہ علم نگر رہ بے کجا می برت تا کرے ماہ ترا می برت. کہتے ہیں لک اٹ، علم آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کو اس کرے ماہ تک، اس گلوب آف مون تک لے جا رہا ہے آپ کو. اب تو مون بھی نہیں، کچھ نہیں رہ گیا. سمجھا کہ کہاں تک ہے انتہا، وہ امکان تک تو جانا چاہیے نا آدمی کو. بالکل صحیح. اس سرحد امکان تک تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن آپ امکان کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے کہ وہ آپ کو اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت دی نہیں. اور میرے خیال میں چاند تک بھی اگر سب سے پہلے کوئی پہنچا تو شاعر ہی پہنچا ہے. وہ تو ہاں، ان کا وہ تو شاعری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ذاتی حیثیت میں بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو سوال میں نے سوچے تھے اس سے بڑھ کے اور وقت سے بھی آگے چل کے ہم نے زیادہ گفتگو بھی کی، اور لیکن تشنگی ابھی بھی ہے موجود. آپ کی ان تمام گفتگو سے میں اس نقطے کی طرف پہنچتا ہوں کہ علم وہ پروڈکٹ ہے جو کہ عالم کو اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے. اور جو آپ نے ابھی کتابی بات کی، یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر عین الحسن صاحب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی تخلیقات کی بنیاد پہ، ان کتب کی بنیاد پہ، کہ جو وہ اس وقت اس معاشرے کو، اس نسل کو دے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کو زیور اخلاق نبی کہتے ہیں. واہ. صاحب علم کو قسمت کا دھنی کہتے ہیں. واہ. اور علم ایمان کی دولت ہے، علی کہتے ہیں. واہ. جہل اللہ نہ کرے موت کا سامان بنے، واہ. نیم اللہ کے لیے خطرہ ایمان بنے. ایمان بنے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا اسٹوڈیو میں بھی، اور میں ناظرین سے بھی جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ کو آج کی اس نشست سے بہت کچھ، اس دلچسپ گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا، اور ہمارے مہمان پروفیسر صاحب کے بارے میں بھی جاننے کو بہت کچھ ملا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں ایک اور پروگرام، ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.